جو علماء کہہ رہے ہیں غیر مسلم ملکوں میں جا کے شہریت لینا حرام ہے، ان سارے علماء کے مدرسے، ان کے چندے، ان کے ٹشکرے بدماش جو باڈی گارڈ، ان کی لینڈ روور گاڑیاں، یہ سارے غیر مسلمان ملکوں میں بیٹھے ہوئے مسلمانوں کے ڈالروں کے اوپر چل رہی ہیں اور پاؤنڈوں کے اوپر. وہ ان کو حرام نہیں نظر آتا. وہاں سے آئی فون آ جائے گفٹ میں لے لیتے ہیں. وہ انجینئر صاحب ہی نے جنہوں نے روزانہ درجنہ آئی فون آفر ہوتے ہیں تو نہیں لیندے. انہوں کا ایک دیہڑے وضو نہیں کھلوندا. تو یہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ جی آپ وہاں جا کے کافر کے ملک میں رہیں اور کافر کے ملک میں جا کے کافروں کو ٹیکس دے کے کافروں کی نوکری کر کے جو کمائی کر کے ان کو بھیج رہے ہیں وہ حلال ہو رہی ہے. تو یہ ان کے سارے، اگر کسی اسلام مطلب غیر مسلم ملک کے اندر دین کو پریکٹس کرنا آپ کے لیے مشکل ہو جائے تو وہاں رہنا حرام ہے. اگر نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ، حج، زکات جو بنیادی آپ کے ہیں چیزیں، باقی اگر آپ 100% کہیں تو وہ نہ سعودیہ میں 100% اسلام ہے، نہ پاکستان میں، نہ ایران کے اندر. کمزوریاں تو ہر جگہ موجود ہیں، پر یہ ملک ان سے بہتر ہے تو ہم بھی پریفریبل کہتے ہیں، پر وہاں بھی رہنا چاہیے. ڈاکٹر اسرار صاحب ایک بات کرتے تھے، وہ کہتے تھے ہم سارے انڈیویجلی تو وہ اپنا وہ ہے مسلمان ہے، لیکن اجتماعی طور پہ ہمارا نظام کفر کا ہے. جی کفر کا نظام ہے، اس کو بدلنے کی کوشش کریں گے نا جی. تو آج کا تو نہیں ہے نا. ڈاکٹر اسرار صاحب سے ہم پوچھیں گے یہ کفر کا نظام ہمارے پہ جو مسلط ہوا ہے وہ آج کا تو نہیں ہوا، بہت پہلے سے ہوا ہے. وہ سود کے حوالے سے بات کرتے ہیں. سود کے حوالے سے بھی اور کئی چیزیں ہیں. ٹھیک ہے، وہ پھر میں اور طرف چل پڑوں گا. ٹھیک ہے. زیادہ مجھے زبان بند ہی رہے. غیر مسلم مرد جو ہے وہ مسلمان عورت سے شادی نہیں کر سکتا، اس کی کیا دلیل ہے؟ غیر مسلم جبکہ آپ ان کی عورت سے شادی کر سکتے ہیں. جی اس کی دلیل اجماع امت ہے، اور قرآن میں سورۃ المائدہ میں ہے کہ آج کے دل اہل کتاب کا کھانا اور ان کی عورتیں تمہارے لیے حلال کی جائیں گی. تو قرآن نے کیٹاگوریکل مینشن کیا ہے کہ صرف اہل کتاب کی عورتیں حلال ہیں. اگر مرد بھی حلال ہوتے نا تو اللہ تعالیٰ فرما دیتا. امت نے اجماعی طور پہ اس کو لے لیا ہے کہ مرد جو ہے نا وہ اہل کتاب کا مسلمان عورت کے لیے نہیں. اور اس کی وجہ یہ کہ مرد چونکہ ڈومیننٹ ہوتا ہے، اس کے ہاں اگر کوئی یہودیہ یا عیسائی عورت آ جائے گی تو آج کے دور کی بات نہیں ہو رہی، اس زمانے میں. نہیں، اجماع بھی تو مردوں نے کیا نا، یہ تو پھر عورتیں یہ نہیں، اجماع امت نے کیا ہے. مولوی سارے نہیں. دیکھیں قرآن نے جب دلیل دی نا، قرآن جب ایک چیز کو کیٹاگوریکل ڈیسیژن کر رہے ہیں نا، اہل کتاب کا کھانا ذبیحہ حلال ہو گیا تو اس نے کہہ دیا نا. اب اسے یہ نہیں کہا کہ بکری کا ذبیحہ، اونٹ کا، گھوڑے کا، گھوڑا بھی حلال ہے، پتہ ہے نا گھوڑا بھی حلال ہے. ترکی دے انفی کھاندے نے، تھے دے انفی مکروہ کہندے نے. ترکی میں سارے یہ کھائے جاتے ہیں. اہل حدیث تو کہہ پہلے قائل ہے گدھا بہرحال حرام ہے. تو جب ذبیحہ کہہ دیا سارے ذبیحہ حلال ہو گئے. اسی طریقے سے جب کہہ دیا کہ اہل کتاب کی عورتیں حلال ہو گئی تو اب یہ بڑا اچھا موقع تھا کہا جاتا کہ اہل کتاب سے نکاح کرنا حلال ہو گیا. عورتیں حلال کر کے اللہ تعالیٰ نے ڈیسیژن سنا دیا کہ عورتوں والا معاملہ ہے. اس کے اوپر دلیل لانی ہے. اجماع امت نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا اس حوالے سے. اور ظاہر ہے کہ چونکہ قرآن میں عورتوں کا ذکر ہے، مردوں کا نہیں ہے، لہذا مرد، اہل کتاب کا جو مرد ہے مسلمان عورت کے ساتھ شادی نہیں کرے گا، ورنہ مرد ڈومیننٹ ہے. اور ایون آج کے دور میں بھی جب عورتوں کو اتنے حقوق مل چکے ہیں پھر بھی مرد ہی ڈومیننٹ ہے. آج بھی جو ہے وہ عورتوں کو بڑے تذلیل کے ساتھ وہاں پہ ڈیل کیا جاتا ہے. گورنمنٹ جتنی مرضی پروٹیکشن دے، آج بھی عورتوں کی بیچاروں کی پھینٹی لگتی ہے. بعض مردوں کی بھی لگتی ہے وہاں پہ، لیکن عورتوں کی بھی لگتی ہے. اچھا علی بھائی، یہ کفار کے ساتھ جو ساتھ دیتے ہیں مسلمان ممالک بہت، اور اکثر و بیشتر تو اسلامی ممالک کے خلاف بڑھ چڑھ کر ملٹریلی بھی ان کو سپورٹ کرتے ہیں، سیاسی طور پہ بھی. دیکھیں یہ سیاسی سوالات ہیں، میں ان کے جواب میں یہی کہوں گا شرعی مسئلہ بتاؤ. شرعی مسئلہ میرے بھائی اتنا آسان نہیں ہے بتانا. کوئی گنجائش ہے اس کی؟ جی میں بتاتا ہوں آپ کو. یہ کوئی صورت نہیں. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ شریعت میں جب آپ جائیں گے تو پھر آپ کو ایک اینگل سے چیزوں کو نہیں دیکھنا ہوگا. تقیہ کا ذکر سورہ آل عمران میں موجود ہے کہ آپ کافروں کی ڈر کی وجہ سے جب کافر ڈومیننٹ ہو تو آپ تقیہ کر سکتے ہیں، عام حالت میں نہیں، زندگی موت کی کشمکش میں. اگر کوئی مسلمان حکومت تقیہ کر لے، جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام کا تقیہ بھی آیا ہے بخاری مسلم میں، اور انہوں نے حضرت سارہ کے لیے کہا کہ میری بہن ہے، اور مطلب توریہ یہ کیا، دل میں سوچا کہ اسلام کے رشتے میں چھپایا، یعنی میاں بیوی کا رشتہ. تقیہ کرتے ہوئے اگر کوئی مسلمان حکومت جبکہ کافر جو ہے وہ ڈومیننٹ ہے اور دل میں برا سمجھتے ہوئے وقتی طور پہ کوئی ایک ایسا معاہدہ کر لیتی ہے تو اس کے اوپر پھر قدغن نہیں ہوگی مسلمانوں کے وسیع تر مفاد کے اندر. حتیٰ کہ سورہ الانفال کے اندر آیا کہ جس کافر قوم کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہو اگر وہ مسلمانوں پر ظلم کرے تو تم نے مسلمانوں کے حق میں ان کے خلاف جنگ نہیں کرنی جب تک وہ معاہدہ توڑ نہ لو، یعنی تم اس معاہدے کے بھی پابند ہو. ٹھیک ہے نا. ظاہر ہے کہ یہ میں نے مسئلہ نمبر 87 اسلامی جمہوریت کے اوپر غور کروایا. اتنا سیدھا مسئلہ نہیں ہوتا. کہ پھر دوسرا یہ ہے کہ اس وقت حکومتوں کی کیا مجبوریاں ہیں اور اسی طریقے سے فوج کی کیا مجبوریاں ہیں، ایجنسیز کی کیا ہے، وہ ہمیں نہیں پتہ ہوتی. آپ رائے عامہ ضرور ہموار کریں کہ آپ اس چیز کے اوپر کہیں کہ ہمیں کافروں کا ساتھ نہیں دینا چاہیے، لیکن اس کی بنیاد پہ مسلمان حکومت مسلمان فوج کو قتل کرنا شروع کر دے، یہ بات غلط ہے. آپ رائے عامہ ہموار کریں. اور میں بتاؤں
پولیٹیشینز میں بھی, فوج میں بھی, ایجنسیوں میں بھی ماشاءاللہ ہم سے پکے مسلمان موجود ہیں, وہ بھی اللہ کا خوف رکھنے والے لوگ ہیں, اور ظاہر ہے اگر برے لوگ تو ہر جگہ ہی موجود ہیں. آپ کی دشمنی مطلب خالی علماء سے ہے؟ جی علماء سے, اس لیے کہ علماء, جی جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, میں آپ کی تائید کرتا ہوں. میں مطلب جو میرے پہ الزام ہے, جو میرا ہے, میں مانتا ہوں میری دشمنی صرف علماء سو کے ساتھ ہے, علماء پرائم کے ساتھ نہیں, علماء کرائم کے ساتھ ہے. میں نے کب امام بخاری سے دشمنی کی ہے, کب امام مسلم سے دشمنی کی ہے, کب امام حنیفہ امام شافعی سے دشمنی کی وہ ہے؟ آپ کے دور کے جو نہیں. جی ہمارے دور کے نہیں ہے. تو امام بریلوی صاحب بھی ہمارے دور کے نہیں ہیں, لیکن ہم ان سے اختلاف رائے رکھتے ہیں سخت. اشرف تھانوی صاحب بھی ہمارے دور کے نہیں, ہم ان سے بھی اختلاف رائے رکھتے ہیں. بلکہ ہم نے تو معین الدین چشتی صاحب المتوفا 633 ہجری, علی بن عثمان اجویری المتوفا 461 ہجری, ان ساروں کی کتابوں سے ان کے بدعقیدگیاں بتائی ہیں. ہماری دشمنی تو سارے گستاخوں کے ساتھ ہے, ان کی کتابوں سے, ان سے نہیں. وہ اب ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے, کیونکہ اب یہ پیچھے ہٹ گئے, انہوں نے کتابیں ہی نہیں لیں, غالب ہو گئی.